بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات بتائیں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ حضرت ابو حازم مکی کے ارشادات۔ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک وہ جو میرے لیے ہے، دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے۔ خواہ میں اس شے سے کتنا ہی دور نہ بھاگوں پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی، اور جو دوسروں کے لیے ہے خواہ میں اس کے حصول کے لیے کتنی بھی صحیح کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر میں دعا سے محروم کر دیا جاؤں تو اس کی عدم مقبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آ پڑیں۔ فرمایا اے لوگو، تم میں سے دور کی پیداوار ہو جو فعل کو چھوڑ کر قول پر راضی ہو جاتے ہو اور عمل کو ترک کر کے علم پر خوش ہوتے ہو، اس لیے تم بدترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو۔ ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن قصاب کی دکان کی جانب سے جس کے پاس بہت عمدہ گوشت تھا گزر ہوا، اور آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو قصاب نے کہا بہت عمدہ گوشت ہے، خرید لیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تو اس نے عرض کیا قرض لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنے نفس کو قرض کے لیے راضی کر لوں۔ تو قصاب نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوکھ گئے اور ہڈیاں نکل آئی۔ آپ نے فرمایا پھر بھی قبر کے کیڑوں کے لیے کافی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں حضرت ابو حازم مکی سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا خواب میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے حقوق نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں بہتر ہے، لہٰذا واپس چلے جائیں اور والدہ کی خوشی کا خیال رکھیں۔ چنانچہ وہ حج کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے حضرت ابو حازم مکی کے مختصر حالات اور واقعات حصول سعادت کے لیے یہاں بیان کر دیے ہیں، اور اب میں جس مرد مومن کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں ان کا نام حضرت عتبہ بن غلام ہے۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ کے حالات و واقعات۔ آپ کا شمار اہل باطن اہل کمال میں ہوتا ہے، اور آپ حضرت حسن بصری کے شاگردوں میں سے تھے، اور آپ کا طریقہ مقبول و خاص و عام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن بصری حیرت زدہ رہ گئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا آپ تو صرف وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ کام بھی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ حضرت عتبہ بن غلام کا تائب ہونے کا واقعہ۔ آپ کے تائب ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ آپ ایک حسین و جمیل عورت پر عاشق ہو گئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے کنیز کے ذریعے پوچھا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ تو اس کے جواب میں اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور کنیز سے کہلوایا جس چیز پر آپ عاشق ہوئے تھے وہ حاضر ہے،
اور یہ دیکھ کر آپ پر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی اور آپ فوراً حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ کر طائب ہوئے اور ان سے فیض و باطنی حاصل کیا اور پھر مشغول عبادت ہو گئے، اور آپ خود اپنے ہاتھ سے جو کی کاشت کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں تر کر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے اور پورا ہفتہ ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے اور فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لیے جانے سے کرامن کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے۔ آج میں اس سلسلے کا یہی اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔